أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستی همه شما دوستان و عزیزان. بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوب متشکرم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ خوبم. عصر همه دوستان بخیر. عصر شما هم بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله خوبی و زندگی آرامی داشته باشید دوستان. انشاءالله شما هم همچنین سلامت باشید. دوستان بله عذرا خاتون خواهر شما خوب هستی؟ شما غنچه فاطمه، آقای نهال، سکینه نزهت، ذهین فاطمه خواهر خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم. خانواده همه شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خب دوستان ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز چه میخوانیم؟ درس هفتم میخوانم. هشتم درس هشتم میخوانیم. امروز ما درس هشتم میخوانم. بله میخوانیم. ما میخوانیم. بله درس هشتم میخوانیم. بله خب دوستان بنویسید واژه های جدید بنویسید. درس بله هشتم واژه های جدید بنویسید. خب بنویسید ذهین فاطمه خواهر، عذرا خاتون خواهر بنویسید. بله درس هشتم. درس هشتم درس هشتم درباره چیز درس هشتم اسراف نکنیم. اسراف دوستان فرمایید اسراف نکنیم. اسراف یعنی بله اسراف نکنیم. اسراف نکنیم. درس هشتم اسراف نکنیم. بفرمایید اسراف بنویسید دوستان. بله آقا. بله غنچه فاطمه سلام شما خوب هستی؟ بله آقا ما خوبیم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبم. شما امروز نهار چه خوردی؟ نهار چنے کو کیا بولتے ہیں؟ نخود. فراموش میکنی همیشه. بله شما چیزها را فراموش میکنی. دیشب داشتی چه کار میکردی فراموش کردی. رات مضارع ماضی مستمر بول گئی تھی. بله شما چیزها را فراموش میکنی. یاد کر پڑھ کے اتنی پریکٹس کرانے کے بعد بھی آپ بھولتی ہیں. بله نهار چه خوردی؟ من نخود خوردم. نخود و برنج خوردم. نخود و برنج خوردم. متوجه شدی؟ بله آقا. بفرمایید هوا چطور است؟ هوا چطور است؟ هوا معتدل است. هوا معتدل است. خیلی خوب. سکینه نزهت سلام شما خوب هستی؟ خوب هستی شما؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ صدای شما داره قطع میشه. صدای شما داره قطع میشه. خیلی خوب. به خاطر آوردن، بهره‌مند شدن، بی اعتنایی. بی اعتنایی. بی اعتنایی. الان خوبه؟ بله خوبه.
لکھو بخاطر بہرمند شدن بی اعتنائی اعتنائی. خوب آقای نهال سلام شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر است؟ آنا خوبم. شما بفرمایید شما چه کار میکنی؟ انا من چای خوردم و با شما صحبت میکنم. بله من چای خوردم و با شما صحبت میکنم. خیلی خوب. بنویسید دوستان. کائنات فاطمه سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب. خانواده شما خوب هستند؟ خوب. بله آقا خوب هستم. مشغول از هستی؟ الان در مراسم عذاب هستم. بله آقا در مراسم عذاب هستم. شما هم در مراسم عزا هستی؟ بله دیگه اگر دوستان بگید بله. من کلاس رو تعطیل کنم، همه اگر در مراسم هستی من هم دیگه تعطیل کنم، من هم دیگه کلاس رو تعطیل کنم و راحت بشم. کم سے کم میں 1 گھنٹہ یہاں ویسٹ تو نہ کروں آپ کے، اگر سب کو مراسم اعزائی کرنے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں بھی کرنے ہوتے ہیں، ہمیں مجلس بھی پڑھنی ہوتی ہے، پڑھنا بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کریں بتائیے. انرژی بنویسید دوستان. بله آقا. بله اسراف یعنی فضول اسراف. خرچی. اگر زیادہ ہوتا ہے تو فضول بس بله عبادت ہوتی ہے. بله اگر ادانہ زیادہ ہوتا چی فرمودی؟ ہے. بله میں بول رہا ہوں کہ زیادہ میں ساتھ کے بعد میں ثابت لیتے ہیں. کی زهرا صحبت میکنه؟ زیادہ ثابت زهرا خواهرزاده شماست؟ وعلیکم السلام زهرا. ٹھیک ہے آپ؟ بله زهرا ٹھیک ہے؟ نہیں بول رہی زهرا. انرژی انرژی یعنی بولی دوستان بفرمائید انرژی. 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 انرژی زی. انرژی یعنی قدرت. انرژی. قدرت قدرت. توان. بقیه بقیه یعنی باقی. بقیه یعنی بقیه. جو باقی باقی. بچتا ہے وہ. متوجہ شدید کسی چیز سے بچتا بله ہے آقا. وہ. بله آقا. بخاطر آوردن یعنی یاد آنا. بخاطر. یاد لانا. یاد. یاد لانا. بہرمند شدن دوستان. بهره‌مند بہرمند پہلے بھی شدن. آ چکا ہے بخاطر آوردن، اور بہرمند شدن یعنی استفادہ کرنا، یوز کرنا. بہرمند شدن یعنی استفادہ کرنا. استفادہ کرنا. بی اعتنائی. بی اعتنائی یعنی بے توجہی. بے توجہی کسی چیز سے بے اعتنائی یعنی بے توجهی. بے توجهی. بله بی توجهی. هم ماننده شما دوستان، ماننده شما بعضی دوستان که از کلاس بی اعتنائی میکنن، از کلاس از درس بی اعتنائی میکنن. بله نہ صرف یہ کہ درس سے خالی یہ نہیں ہے کہ درس کا ہو رہا ہے، 2 چیزوں کا ہو رہا ہے، ایک درس کا، ایک میرا بھی ٹائم ہے. بله بی اعتنائی. بی اعتنائی یعنی بے توجہی. بی اعتنائی دوستان نوشتی بی اعتنائی. بله آقا. یعنی بی توجہی. بی توجہی نوشتی دوستان. کائنات فاطمه، غنچه بله. فاطمه، ضعیف فاطمه خواهر، عذرا خاتون خواهر نوشتی شما؟ بله آقا. بله پاک کنم. دوستان نوشتید؟ بله آقا. بله. بله عکس بگیرید. عکس بگیرید و بفرستید. بله. آقا قدرت کا وہ ڈال دیجیے، نقطہ ڈال دیجیے. ہاں آپ لیجیے اسکرین شاٹ. بله بله آقا. بالکل پاک کنم. بله بله. خب بیهوده. 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 بله بیهوده. تلف. تلف.
ताल्फ मुतवज्जा थी ताल्फ ताल्फ का ताल्फ यानी बर्बाद करना भले बेनतीजे ताल्फ यानी खत्म बर्बाद करना मुतवज्जा थी नीम खुर्दे नीम खुर्दे आधा नीम खुर्दे मुतवज्जा शुदी दोस्तान नीम खुर्दे जी बेहुदे बेहुदे यानी बेकार बेहुदे यानी बेकार बेकार बेफायदा तलफ तलफ यानी बर्बाद जी खराब करना बेकार तलफ करना यानी बेकार करना बर्बाद करना मिनविसी दोस्तान तलफ करदान यानी बर्बाद करना खराब करना नीम खुर्दे यानी आधा खाया हुआ फल आधा खाना आधा खाना नहीं क्या बोल देती हूँ मैं बोल बाकी मानदे ग़ज़ा या बीवे फलियां खाने का बचा हुआ यानी होता है ना आधा सेब खाया आधा फेंक दिया बचा हुआ क्या मैं आधा खाना खाया आपने फेंक दिया चीजें अधूरी खाई और फेंक दी फलियां खाने का बचा हुआ उसे कहते हैं नीम खुर्दे नीम यानी आधा खाया हुआ फलियां खाने का नविश की दोस्तान अक्स गिरफ्त बाबा भले आगा पाक को नाम भले आगा पाक जी भले फातिमे पाक को नाम भले कायनात फातिमे भले तो दोस्तान मुतवज्जा शुदी या ना भले भले आगा चलिए खूब दोस्तान भले भले चलिए खूब खूब निगाह कुनी दोस्तान एक वाजिब शुमा खेली खानदीद शुमा एक वाजिब खेली खानदीद एक वर्ड आपने पढ़ा होगा मगर मुतवज्जा थी दोस्तान भले आगा भले आगा मगर के माना मुख्तलिफ होते हैं मगर के माना मुख्तलिफ होते हैं क्या माना होते हैं जैसे आप देखिए मगर नैमिदानी खुदा इसराफ भले खुदा इसराफ कारान का दोस्त नदारत देखें मगर नहीं जानी खुदा इसराफ कारान का दोस्त नदारत क्या आपको नहीं पता खुदा इसराफ करने वालों को नहीं पसंद करता क्या आपको नहीं पता कि खुदा फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता तो यहाँ पे मगर के माना क्या है क्या नहीं इनकारी इनकारी सवाल क्या तुम्हें नहीं पता पुरसिश इनकारी क्या कहते हैं इसको इनकारी हाँ और ये अक्सर ये वाला मगर निगेटिव के साथ इस्तेमाल निगेटिव जुमले के साथ मगर नहीं डाली क्या तुम्हें नहीं पता यानी इनकारी सवाल क्या तुम्हें नहीं पता एतराज वाला जिसे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता यानी तुम्हें पता है क्या तुम्हें नहीं पता यानी तुम्हें पता है यानी तुम्हें पता है मगर नहीं डाली क्या तुम्हें नहीं पता यानी क्या मतलब क्या तुम्हें नहीं पता यानी क्या तुम्हें नहीं पता मैंने मना किया था ये काम यानी पता है तुम्हें मुतवज्जो शुदीद या ना भले आगा एक माना मगर के है कुर्सी से इनकारी ये अक्सर निगेटिव जुमले में यूज होता है
निगेटिव जुमले में। तो मगर के कुछ माना है, मगर के जुमले के अंदर कई माना में आता है ये। मगर कभी कभी पुरसिश इनकारी के बारे में आता है। क्या तुम्हें नहीं पता मम्मी ने मना किया था इस काम को? पुरसिश इनकारी कुरान में बहुत यूज हुआ है। अलम का अलम तालम बिअन्न अलम अलम यअलम बिअन्न अल्लाह यरा है। क्या तुम नहीं जानते? अलम तालम अल्लाह बिअन्न अल्लाह यरा। क्या तुम नहीं जानते अल्लाह देख रहा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह देख रहा है? यानी तुम्हें मालूम है, यानी पुरसिश इनकारी। मगर मगे नहीं भी दाने खुदा में बीना, मगे नहीं भी दाने खुदा में बीना। क्या तुम्हें नहीं पता खुदा देख रहा है? मगे नहीं भी दानी, मगे नहीं भी दानी। हाँ, एक माना ये है। एक माना क्या है? इस्तिस्ना। इस्तिस्ना, इस्तिस्ना यानी जुदा करना। जुदा करना जो अरबी में इल्ला आता है, उर्दू में भी आता है मगर। क्या मिसाल के तौर पर मैं कहूं, सब लोग क्लास में आते हैं मगर वो नहीं आता लगातार। मगर फला नहीं आता, मगर फला नहीं आता यानी उसको छोड़कर सब आते हैं रोज मसलन। या मिसाल के तौर पर फला रोज आता है या आती है, मगर बाकी कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो मगर इस्तिस्ना के लिए भी आता है, इस्तिस्ना के लिए भी, यानी अलावा, अलावा यानी मिसाल अलावा निमिदानी खुदा मारा मी बीना। मगर निमिदानी खुदा मारा मी बीना। क्या तुम नहीं जानते खुदा देख रहा है? एक होता है इस्तिस्ना। इस्तिस्ना, इस्तिस्ना के लिए आता है यानी देख रहा है। हमें ये इमामाने मां शहीद शुदन। हमें ये इमामाने मां शहीद शुदन। मगर हजरत मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। मुतवज्जह शुदीर? भले आगा। यानी हमें शहीद शुदन मगर हजरत मेहदी, यानी हमारे तमाम इमाम शहीद हो गए मगर अलावा हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के। इस्तिस्ना अलावा के लिए आता है, जुज, इनको छोड़कर, इनको छोड़कर। हाँ, एक माना किस लिए आते हैं? पुरसिश मुअतरज़ा में। पुरसिश मुअतरज़ाने एतराज वाला सवाल, एतराज वाला सवाल। मुतवज्जिह शुदीर? भले आगा। मगर वालेकुम। मगर बदतरजी मिशवत के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रा गैर मासूम बेदानी, गैर मासूम बेदानी, बेदानी, गैर मासूम बेदानी जी। माना ये मगर के माना या तो पुरसिश इनकारी के लिए आते हैं। मगर नहीं जाने खुदा मारा बीबीनत, यानी एक इनकारी सवाल। क्या तुम नहीं जानते खुदा हमें देख रहा है? एक माना है मगर के जुदा, गैर, अलावा, इस्तिस्ना यानी जुदा करना, बहुत सौ में से किसी को जुदा करना। तब हमारे तमाम इमाम, हमें इमामाने मां शहीद शुदा, हमारे तमाम इमाम शहीद हो गए मगर हजरत मेहदी, यानी गैरस हजरत मेहदी, यानी हजरत मेहदी को छोड़कर। एक होता है पुरसिश मुअतरज़ाने एतराज वाला सवाल, एतराज वाला सवाल। निकाल सुनिए। मगर बदतरजी से कि पैगंबर मासूम बेदानी, इससे भी बुरा कोई हो सकता है, इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है, इससे भी बुरा कुछ हो सकता है। क्या पैगंबर को गैर मासूम जाने? क्या देखिए क्या है सवाल है, नहीं पुरसिश है। क्या पुरसिश है? क्या इस, लेकिन एतराज वाला एतराज है नहीं इसमें। क्या पैगंबर को गैर मासूम जाने? क्या इससे बदतर हो सकता है? क्या पैगंबर को गैर मासूम जाने? मगर बदतरजी से कि पैगंबर को गैर मासूम बेदानी, ये मुअतरज़ाने। एक माना इसके हैं
بولیے ایک معنی ہے امیدواری، امید کے لیے، امیدواری، امید کے لیے بھی آتا ہے مگر، کائے کے لیے؟ امید، ہاں امید کے لیے، انشاءاللہ، یعنی امید ہے، امید ہے، امید امید ہے کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، مگر یہاں پہ انشاءاللہ امید ہے، مگر خدا خودش به آنها، خودش به آنها کمک کند، کمک کند، یعنی اب ان کا مسئلہ بالکل خراب ہو گیا ہے، اب نہیں ان کا کچھ ہو سکتا مگر یہ کہ خدا ان کی مدد کر دے، مگر یہ کہ خدا ان کی مدد کر دے، یعنی امید ہے کہ خدا کچھ مدد کر دے تو ہی ہو سکتا ہے ان کا، ورنہ کچھ نہیں، کچھ نہیں ہو ہوگا۔ سکتا ہے، کیا؟ مگر خدا خودش بیان کمک کنند، مگر یہ کہ خدا خود ان کی مدد کرے، امید ہے کہ خدا ان کی خود مدد کرے، ٹھیک ہے؟ بلے، بلے ہاں ایک جملہ اور دیکھ لیجئے، بول چال میں ایک ورڈ زیادہ یوز ہوتا ہے، مگر نہ، مگر نہ، یاد رکھنا یہ اصطلاح بہت یوز ہوتی ہے، یہ اصطلاح بہت یوز ہوتی ہے، میں آپ سے کہوں دوستان امتحان نزدیک ہے، مگر نہ، مگر نہ، یعنی کیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دوستان من به شما خوب درس دادم، من به شما خوب درس دادم، مگر نہ، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں نے آپ کو اچھا پڑھایا، مگر نہ، کیا ایسا نہیں ہے؟ بلے یعنی آیا تورنیز، آیا تورنیز، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا آیا ایسا ان نہیں ہے؟ تورنیز ہاں مگر نہ بہت یوز ہوتا ہے، کس معنی میں؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ سے میں کوئی سوال کروں جو، ابھی میں آپ سے کوئی ایسا سوال کروں جو میں نے آپ کو پچھلے درس میں پڑھایا ہو، یعنی پچھلی ریکارڈنگ میں، کل مثلا کلاس تھی مثال کے طور پر، کل میں نے آپ کو پڑھایا ہو اور آپ کلاس میں نہ ہو، آج میں آپ سے سوال کروں اور آپ کو پوچھے یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، تو میں کہوں گا شما دیروز کلاس نہ بودی، مگر نہ، یعنی تم آپ کلاس میں نہیں تھی، ایسا نہیں ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ مگر نہ، یعنی آیا تورنیز، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ شما وعدے دادے بودی، شما وعدے دادے بودی، آپ نے وعدہ کیا تھا، مگر نہ، ایسا نہیں ہے؟ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کلاس میں آنے کا، مگر نہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی بلے آگا، نوشتی جی دوستان، بلے بلے آگا، عکس بگیرید، بگیرم یعنی گرفتم، عکس گرفتم، نوشتید پاک کنم، بلے آقا بلے آگا، خوب شب و اطهر، سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. خوب دوستان نگاه کنید، درس هشتم، اسراف نکنیم. دوستان نقطه متوجه شدید؟ اجرا نکنیم خاتون خواهر، گنچه کائنات فاطمه، نقطه متوجه شدید یا نه؟ بلے آقا، من خوب توضیح دادم مگه نه؟ بلے بلے مگر، لفظ مگر کے کئی معنی ہیں، ایک تو استفہام انکاری یعنی پرسش انکاری، ایک پرسش معترضانے، ایک استثناء، ایک امیدواری، اور ایک ورڈ ہے مگر نہ یعنی آیا تورنیز، اس کے برا اقوال ہے یہ. خوب نگاه کنید، اسراف نکنیم، حضرت خیلی مهمه این نکته دوستان، مگر بله اسراف نکنیم. حضرت رضا علیه السلام میوه نیم خورده ای را دیدند، حضرت رضا علیه السلام میوه نیم خورده ای را دیدند یعنی حضرت امام رضا علیہ السلام نے ادھورا کھایا ہوا سیب کو دیکھا.
میں نے دیکھا، پھل کو دیکھا، میں نے بالکل آدھے کھائے ہوئے پھل کو دیکھا پھل کہ کو روئے دیکھا، زمین افتادیا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے، کہ زمین پر پڑا پڑا ہوا ہوا ہے، ہے، پڑا زمین ہوا پر پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا نزدیکان، نزدیکان نزدیک کی جمع ہے، نزدیکان جی، بلے نزدیک کی جمع ہے نزدیکان، یہ کیا نزدیکان شان مقداری ازان را خوردے بود، یہ کیا نزدیکان شان ان کے نزدیکان میں سے ایک نے، امام کے نزدیکان میں سے ایک نے، یعنی ان کے جی، ساتھیوں میں سے ایک نے، ان کے اصحاب میں سے ایک نے مقداری آزان را خورده بود، تھوڑا اس میں سے کھایا تھا، وہ بقیہ اشرا دور انداخته بود، اور باقی کو دور پھینک دیا تھا، یعنی اس پھل کو آپ دودھ سے، تھوڑا سا کھا لیا تھا اور باقی دور پھینک دیا تھا، یعنی پھینک۔ حضرت رضا علیہ السلام ناراض شدن، حضرت رضا علیہ السلام ناراض ہوئے، وہ اورا صدا کردن اور اس کو آواز دی، وہ فرمودن اور فرمایا آواز دی، چرا اسراف میکنی، کیوں آپ فضول خرچی کرتے ہو، چرا بے نعمت ہے خدا بھی اعتنائی میکنی، کیوں آپ خدا کی نعمتوں سے بے توجہی کرتے ہو، تو خدا کی نعمت خالی پھل اور روٹی نہیں ہوتی ہے، یہ کلاس بھی خدا کی نعمت ہی ہے، خدا نعمت ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کھانے پینے والی جو نعمت ہے اس سے زیادہ بڑی یہ نعمت ہے جس کے بارے میں زیادہ سوال ہوگا، چرا بے جی نعمت ہے خدا بھی اعتنائی میکنی، کیوں خدا کی جی، نعمتوں سے بے توجہی کرتے ہو، مگر نمی دانی خدا اسراف کاران نہ دوست نہ دارا، کیا تمہیں نہیں معلوم خدا اسراف کو فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مگر نمی دانی خدا اسراف کاران نہ سخت نہیں عذاب کرتا، میں ہے، کیا تمہیں نہیں پتا خدا اسراف کرنے والوں کو سخت عذاب کرے گا، اگر بے چیزی نیاز نہ دارید، اگر کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آندہ تلف نہ کنی، تو اسے برباد مت کیجئے، خراب مت کیجئے، آندہ تل بدن اختیار کسانی بے گزارید کے جی، بیان محتاج و نیاز مندان، یعنی اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو برباد نہ کیجئے، اس کو در اختیار کسانی بے دوسروں گزارید، کو دے دو، ان لوگوں کے اختیار میں دے دو، کسی ان اور لوگوں کے کو، اختیار میں دے دو کہ بیان محتاج و نیاز مندان، کہ جو اس کے محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ بات توجہ ضرورت بے مند ہے، سخنان حضرت امام رضا علیہ السلام پہ خاطر بیاورین، بات توجہ بے سخنان حضرت امام رضا، حضرت امام رضا علیہ السلام کی میں باتوں رضا کی کو توجہ میں رکھتے ہوئے پہ خاطر بیاورین، یعنی اپنے ذہن میں لائیں، یعنی یاد کریں کہ برائے درست شدن یک سیب چه مقدار نیرو، آب، ہوا و مواد معدنی مصرف می شود۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی باتوں کو یاد میں رکھتے ہوئے اپنے توجہ میں رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں لائیں، سوچیں، بخاطر بیاورین یعنی سوچیں کہ برائے درست شدن یک سیب کہ ایک پھل بننے کے لیے کتنی اس میں قدرت یوز ہوتی ہے، کسان کی، پانی، ہوا، مواد معدنی، یہ سب چیزیں مٹیریل کتنا صرف می شود، کتنا خرچ ہوتا ہے، کہ ایک پھل آپ کے ہاتھ میں آنے کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو، 100 روپے خرچ ہوئے بس، آپ کے 50 روپے، 10 روپے، 20 روپے، بس 20 روپے خرچ ہوئے، نہیں، سوچئے ذرا، کسان کی محنت بھی گئی ہے اس میں، قدرت، طاقت، پانی، ہوا اور کیا کیا خرچ ہوا ہے، تا یہ دانے سیب بے درختی تبدیل گردد، یہاں تک کہ یعنی کتنی طاقت، کتنا پانی، کتنی آب و ہوا، یہ سب کتنا خرچ ہوا ہے کہ ایک دانے سیب، ایک سیب کا دانہ ایک درخت میں بدلے، کتنے سال خرچ ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے، وچے افرادی باید بے کوشن، اور کتنے افراد کو کوشش کرنی پڑے گی تا سیبی بے دست ماں بے رسد، کہ ایک سیب ہمارے ہاتھ میں پہنچے کتنے لوگوں کو کتنی محنت کرنی پڑے گی، کبھی سوچا ہے ہم نے، سوچیں، بے خاطر بیاورین، فکر کنیم، ہم سوچیں کہ ان مقدار کار و انرجی چے قدر ارزش دارد، پھر ہم کیا کریں، فکر کنیم، ہم سوچیں کہ اس قدر کام اور طاقت اور قدرت، انرجی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اب بتائیے، ایک انسان ایک پھل بنانے کے لیے ایک بیج بوتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، پیڑ بڑا ہوتا ہے، کتنے سال اس کی رکھوالی، کیڑے مکوڑوں سے ان سے بچا کے رکھتا ہے، اب سوچے کہ اس انرجی اور اس کام کی کتنی قیمت ہے۔ وقتی قسمتی از یک میویرا دور بے میری عظیم، جس وقت ہم ایک حصہ، ایک پھل کا کچھ حصے کو ہم دور پھینکتے ہیں، یا نعمتی از نعمت ہے خدا را، یا خدا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو بےہودے صرف کنیم، بیکار مصرف کرتے ہیں،
در حقیقت بیان ہمیں انرجی، حقیقت میں ہم اس تمام انرجی جو یوز ہوئی ہے اس میں وہ زحمت اور جو کوشش اور زحمت اس میں یوز ہوئی ہے بے اعتنائی کر دے، ہم نے اس سے بے توجہ کی ہے، وہ نسبت بے خدا اور خدا کی بنسبت ناسپاسی کر دے، اور خدا کی بنسبت ہم نے ناسپاسی ناشکری کی ہے جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خالی پھل ہی نعمت نہیں ہے، ہر چیز، علم بھی ایک نعمت ہے۔ یہ علم جو آپ کے پاس پہنچا ہے جس کو بے توجہی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، آپ سوچئے کہ کتنی رحمت کہ ایک انسان، آپ کمپیوٹر کا انتظام کیا گیا، نیٹ کا انتظام کیا گیا، پیسے خرچ کیے گئے نیٹ کے لیے، ایک انسان پڑھ کے آتا ہے تاکہ پڑھا سکے، پھر اس کے بعد ٹائم سے جوائن ہوتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ پڑھائے، اور پھر اگر یہ حال ہو تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض چیزوں کا جواب دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ مجھے کہنے کی ضرورت، میں وہ نہیں ہوں کہ میں آپ کے لیے بد دعا کروں یا میں آپ کو کہوں، نہیں، مجھے نہ، میں تو صرف دعا کروں گا، کرتا ہی ہوں، لیکن آپ سوچئے گا کہ بعض ٹائم ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو یہ جب کہے گا جب ہی خدا برا کرے گا یا خدا اس سے بدلہ لے گا یا خدا حساب کتاب لے گا، نہیں، میں آپ کے لیے چاہے جتنی دعا کرتا رہوں کچھ باتوں کا حساب لے گا ہی اللہ کہ آپ نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ واقعاً آپ کے پاس جواز تھا، واقعاً آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ مجبور تھے کلاس میں نہ جائیں، یا آپ نے جان بوجھ کے بہانہ ملایا کہ میں مثلا یہاں تھا وہاں تھا، یا کوئی آپ نے واجب کام کو چھوڑ کے کسی اور کام میں جان بوجھ کے تو بزی نہیں ہوئے تھے، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہے جتنا آپ کے ساتھ دعا کرتا رہوں تو آپ یہ مت سوچے گا کہ چلو یہ دعا کرتا رہے گا اور یہ کچھ نہیں کہے گا تو اب معاملہ سے رفع دفع ہو گیا، نہیں، بعض چیزوں کا حساب ہوتا ہے جی۔ آپ کبھی کلاس جب پڑھ لیں اور آپ پڑھانے کی کوشش کریں تو کبھی دیکھنا کہ آپ کسی کے لیے ٹائم خرچ کریں اور وہ آپ پہ توجہ نہ دے۔ لڑکیوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کا درس وغیرہ تو چھوڑیے، ان کے ساتھ ہی اگر ان کے ساتھ ویسے بھی ان کی بات کو دھیان سے نہ سنیں یا ان کو توجہ نہ دیں تو دیکھیے کتنی چڑن ہو جاتی ہے۔ احساس کیجئے گا ہمیشہ، اس لیے ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے ہمارا دین؟ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ بتائیے کسی کی زحمت کو بےہودہ نہ کریں، کسی کی زحمت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لہذا خدا حساب کتاب لیتا ہے، کبھی آپ کسی کے لیے ٹائم رکھ کے دیکھیے گا اور پھر سوچئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ بے توجہی کرے تو کیسا گزرتا ہے۔ دین اسلام یہی کہتا ہے کہ ہر جگہ اپنے آپ کو رکھ کے ضرور سوچنا، پھر بتانا کہ کیسا لگتا ہے۔ لہذا خالی یہ پھل جو ہیں، یہ سیب جو ہمارے ہاتھوں میں پہنچا ہے، کتنی اس میں انرجی، کتنی زحمت خرچ ہوئی ہے، اگر ہم اسے آدھا ادھورا کھا کے پھینک دیں گے تو ہم نے کتنوں کی خدا کا تو ناشکری کی ہے، اور کیا کیا ہے ہم نے اس انسان کی جس نے اس میں انرجی صرف کی ہے ایک درخت پیدا کرنے میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ سیب 100 روپے کلو ہے تو 100 روپے خرچ کیے ہم نے۔ متوجہ ہستی تحسین فاطمہ، سلام شما خوب ہستی؟ علیکم السلام، آغا من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم، دیر اومدی، چرا؟ بہت شید آغا، شما من الان سویرا هستم. کجا رفتی شما؟ آقا من خونه میرم. از کجا؟ خیلی خوب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے، آپ سوچئے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 100 روپے کی بس پھل خریدا، وہ ہمارا ہو گیا جی۔ اب ہم اسے چاہے جیسے یوز کریں، چاہے پھینکیں، چاہے کچھ کریں، ایسے ہی تو ہو گیا مشہور لوگوں میں، اب یہ میرا ہے، میری مرضی، میں کچھ بھی کروں اس کے ساتھ جی۔ لیکن نہیں، ہم نے خالی خدا کی توہین نہیں کی، خدا کی ناسپاسی ناشکری نہیں کی، خالی ہم نے اس انسان کی جس نے ایک بیج بونے کے بعد اس کو زمین میں کھودا، زمین میں کھودنے کے بعد زمین کو جوتا، محنت کی، بیج بویا، اس میں پانی دیا، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بچایا، اس کو ہر طرح سے حفاظت کی، پھر وہ پودا بنا، اس پودے کی حفاظت کی سالوں سال، اس کو جانوروں سے ادھر ادھر سے بچایا، تب جا کے وہ ایک پیڑ بنا، پھر جا کے کہیں اس میں یعنی کتنی اس کی حفاظت کے بعد ایک پھل آتا ہے، اور اس پھل کو اگر ہم آدھا کھا کے پھینک دیتے ہیں
یا اس کی بے اعتنائی بے توجہی کرتے ہیں، تو ہم نے ان سب چیزوں کا بے قدری کی، اس انسان کی بھی جس نے اتنی زحمتیں کی، ٹائم خرچ کیا۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ اور ہم کسی کام میں 1 گھنٹہ یوز کرتے ہیں، اگر ہماری 1 گھنٹے کی اس انرجی اور اس قوت اور طاقت کو جو ہم نے خرچ کیا اگر اس کی کوئی شکریہ نہ کرے بلکہ ہم پہ الٹا اس کے ساتھ کر دے تو کیسا لگے گا؟ آپ مثال کے طور پر لڑکی زیادہ سمجھ سکتی ہے، گھر کا کام کریں، گھنٹوں بیٹھ کے صاف صفائی کریں، اور آپ کے صاف صفائی کیے ہوئے پہ کوئی آئے اور اس کو بگاڑ دے، کیسا لگتا ہے جی؟ ایسے ہی اگر آپ کسی درس کی علم کی بے قدری کر رہے ہیں تو آپ کئی چیزوں کی بے قدری کر رہے ہیں۔ ایک انسان جس نے آپ لوگوں تک علم پہنچانے کے لیے کمپیوٹرز کا انتظام کیا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے جی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم علم پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پھر ماڈرن وائی فائی کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ ہمیں بورڈ کی بھی ضرورت پڑے گی آن لائن سمجھانے کے لیے، لکھنے کے لیے بورڈ بھی چاہیے ہمیں، بورڈ کے لیے بھی ہاتھ پھیلائے، ٹھیک ہے؟ پھر اور جانے کیا 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 کیا، پھر اس کے بعد ایک انسان آتا ہے وہ پڑھاتا ہے اور پھر ہم یہ کہہ دیں کہ میرے پہ ٹائم نہیں تھا جی، میں یہاں تھا، میں وہاں تھا، یا یہاں تھی میں وہاں چلی گئی، میں یہ کر لیا وہ کر لیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ نے میری توہین کی؟ اور ہاں میں نے یہی کہا کہ صرف پھل اور کھانا ہی نعمت نہیں ہے، ان تمام نعمتوں میں علم سب سے بڑی نعمت ہے جس کا حساب سب سے زیادہ ہونا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہی مولا کیا کہہ رہے ہیں، مولا کی ان باتوں کو توجہ میں رکھتے ہوئے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ ایک پھل کو ہمارے ہاتھ میں آنے تک کتنی طاقت، کتنا پانی، کتنی ہوا، کتنی زحمتیں خرچ ہوئی ہیں، کتنی زحمتیں خرچ ہوئی ہیں کہ ایک علم آپ کے پاس آ رہا ہے، اگر آپ اس کی بے توہین کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کی توہین ہے۔ لہٰذا در حقیقت بیان ہمیں انرجی، لہٰذا ہم نے ان تمام انرجی اور اس زحمت کی طرف ہم نے بے توجہ کی ہے، اور نسبت بے خدا اور خدا کی بھی نسبت ہم نے ناشکری کی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ چرا باید نعمت ہے خدا ربی ارزش و بےہودے بے شماری، ہم کیوں خدا کی نعمتوں کو بے ارزش اور بے قیمت اور بےہودہ شمار کریں؟ آیا راضی می شویم کہ کودا کی گرسنے بخوابت، کیا ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ ایک بچہ بھوکا سو جائے؟ ولیمہ قسمتی از غذائے خویش را دور بے رفیم، لیکن ہم اپنے کھانے کا ایک حصہ پھینک دیں بچا کے کیا راضی ہیں ہم کہ بچہ ایک بھوکا سو جائے؟ یا میوے ایرا در ظرف زبالے بے اندازی، یا کوئی پھل ظرف زبالے یعنی کچرے کے ڈبے میں پھینک دیں، ہم کیا راضی ہیں کہ ہم پھل یا کھانا بچا کے ڈبوں میں پھینکتے ہیں، ڈسٹ بین میں پھینکتے ہیں اور ایک بچہ بھوکا سو جائے؟ آیا راضی شبیم انسانی تشنے بے بانا، کیا ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ ایک انسان پیاسا سو جائے؟ وما آبرا بےہود تلف کنی، اور ہم پانی کو بےہودہ بیکار برباد کریں؟ وَيَعِدَّهِ بِخَاطِرِ ناداشتن مداد و کاغذ از تحصیل دانش محروم شون، یا کچھ لوگ کاغذ پینسل نہ ہونے کی وجہ سے علم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں، اور ہم کاغذ آئے خود ربی دلیل پارے کنیم، اور ہم اپنے کاغذوں کو بے علت بے وجہ انہیں پھاڑ دیں، یا نہ نوشتے و سفید پہ گزاریں، یا اپنے ان کاغذوں کو ان لکھا اور سفید کوڑا چھوڑ دیں، صرف یہ سوچ کے کہ میں خرید کے لایا ہوں یا لائی ہوں، میرا ہے میری مرضی، صرف یہ سوچ کے ہیں آپ لائے ہیں، تو آپ کیا اس زحمت کی بھی قیمت دے کے آئے ہیں جو بنانے والے نے اپنی زحمت کی ہے جی؟ وہ زحمت جو اس بنانے والے نے ٹائم اپنا دیا ہے، وہ زحمت جو کی ہے، وہ جو زحمتیں اٹھائی، کیا اس زحمت کی بھی قیمت دے کے آئے ہیں؟ آیا شائستہ کیا مناسب ہے کہ بیش از مقدار نیاز کہ ضرورت بھر مقدار سے زیادہ برق مصرف کنیم بجلی خرچ کریں ہم؟ کیا دن میں لائٹ آن کرنا ضروری ہے مثلا روشنی میں؟ باہر کمرے سے چلے گئے، کمرے میں پنکھا کھلا چھوڑ دیں ہم، کیا بجلی زیادہ خرچ کریں ہم؟ ولی دیگران برق و روشنائی نہ داشتے باشن، لیکن دوسرے بجلی اور روشنائی نہ ہو ان کے پاس، کیا ہم راضی ہوں گے اس کام سے؟ در حالی کہ معمیدانیم، در حالی کہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند آب، خاک، آفتاب، ہوا و نعمت ہے دیگر اشرا بے صورت یکسان و رائگان، در حالی کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پانی، خاک، سورج، ہوا اور دوسری نعمتوں کو خدا نے ایکول صورت یکسان، ایکول صورت اور رائگان اور فری تمام انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ جب کچھ چیزیں خدا نے تمام انسانوں کے لیے فری اور برابر
سے خلق کی ہیں، تو کیا ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ یوز کر کے دوسروں کو محروم کریں ان چیزوں سے؟ وہ ہمیں یہ انسان پایا در نعمت خائی خدا بہرمان شوان. تمام انسانوں کو چاہیے کہ خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوئیں، استفادہ کریں، تمام لوگ استفادہ کریں. ٹھیک ہے، لہذا یاد رکھیے گا رزق آپ سوچتے ہیں کہ روٹی کو رزق کہا جاتا ہے، کبھی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ دعا پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا خالی روٹی کا نام رزق نہیں ہے، علم بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے. جی اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، اطاعت و بندگی کی توفیق بھی رزق ہے. اللہم ارزقنا توفیق وبعد المعصیہ، گناہوں سے دوری بھی ایک رزق ہے. جی وہ صدق النیہ، سچی نیت بھی کیا ہے؟ نعمت، رزق ہے. اولاد صالحہ اور کیا کیا آپ جا کے دیکھیے، خالی روٹی کا نام رزق نہیں ہے. ہمارے اندر یہ مشہور ہو گیا ہے کہ رزق کا حساب ہوگا، جا کے دیکھیے رزق کہتے کسی ہیں. علم، ان تمام جتنے بھی رزق ہیں ان میں سب سے اہم علم ہے، اور علم کا سب سے زیادہ حساب کتاب ہوگا. متوجہ شدید ہمیں یہ دوستان ان درس بود اسراف نہ کنی. اسراف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ خرچ کریں، اسراف کا مطلب یہ ہے کہ بےہودہ بے جان بے مطلب خرچ کریں، یا خرچ کرنا چاہیے نہ کریں، یا کسی چیز کی اہمیت کو نہ سمجھیں. پھر اس کے بعد ہم نے مگر ورڈ کے بارے میں پڑھا. مگر ورڈ کے بارے میں کیا پڑھا ہم نے؟ مگر فارسی میں استعمال ہوتا ہے کتنے معنی کے لیے؟ 3-4 معنی کے لیے، جس میں سے ایک ہے پرسش انکاری. میں کہ نہیں دانی خدا ہمارا میں بینا، کیا تمہیں نہیں پتا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ یعنی نگیٹیو انکاری سوال. یعنی کیا؟ یعنی تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں نہیں پتا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یعنی دیکھ رہا ہے، تمہیں پتا ہے. یا کچھ بات ہو جائے، کیا تمہیں نہیں پتا ممی نے منع کیا اس کام کو؟ یعنی تمہیں پتا ہے. ایک یہ ایک ہوتا ہے استثناء کرنے کے لیے، یعنی جدا کرنے کے لیے. ہمیں یہ امامان ما شہید شدہ غیراز مگر حضرت مہدی، یعنی ہمارے تمام امام شہید ہو گئے حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو چھوڑ کر. تو یہاں مگر کے معنی کیا ہے؟ چھوڑ کر، علاوہ، علاوہ، جز. ایک ہوتا ہے پرسش معترضہ نے، اعتراض والے سوال کے لیے آتا ہے. مگر بدتر ہمیشہ کے پیغمبر غیر معصوم بدانی، کیا اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم کیا سوال ہے نہیں لیکن اعتراض والا سوال، کیا اس سے بھی برا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے نبی کو غیر معصوم جانیں؟ ایک معنی مگر کے ہیں امیدواری، گنچ فاطمے، تحصیل فاطمے، تحصیل فاطمے، کائنات فاطمے، مگر خدا خودش بیان حکومت گناہ، یعنی اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا مگر یہ کہ یعنی انشاءاللہ امید ہے کہ خدا ان کی مدد کرتے تو ہی ہو سکتا ہے. تو امیدواری کے لیے آتا ہے مگر. یہ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے فارسی میں زیادہ تر مگرنا، مگرنا، مگرنا. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یعنی آیا ان تورنیز، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ معنی میں آتا ہے، جملوں کے آخر میں آتا ہے. جیسے میں آپ سے کہوں شما دیروز، دیروز وعدے نہ دادی کہ کلاس بھی آئی، شما دیروز بھلے وعدے نہ دادی کلاس بھی آئی، کیا آپ نے کل وعدہ نہیں کیا کہ کلاس میں آئے؟ مگرنا، 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 یعنی کیا ایسا نہیں ہے؟ ہے نا، ہے نا، مگرنا، ہاں مگرنا، کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی ایسا ہے، یعنی مگرنا. متوجہ شدید؟ بلے آغا. یہ مگر کے معنی ہے. کلمہ مگر جملے معنی گوناگونی دارد، مختلف معنی رکھتا ہے. بے ان جملے توجہ کنید مگر نمیدانی خدا اسراف کاران نہ دوست نہ دارد، کیا تمہیں نہیں معلوم خدا اسراف کاران کو دوست نہیں رکھتا، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا. در ان جملے مگر برائے بیان پرسش انکاری بیکار رفتے. اس جملے میں مگر جو ہے وہ پرسش انکاری بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ در ان معنی، اس معنی میں معمولان در جملہ ہے، یہ منفی استفادے میں شود. معمولان منفی جملوں میں استعمال ہوتا ہے. مگر نمیدانی اکنون بے برقی دیگر از معنی ہے ان کلمے اشارے بھی کنیم. اب برقی دیگر کچھ اور اس کے معنی کی طرف ہم اشارہ کریں گے. مگر کے ایک معنی ہے برائے بیان استثناء بیکار میرواد، استثناء کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. استثناء یعنی جدا کرنا، جدا کرنا یعنی بے معنی جز، علاوہ، چھوڑ کر، چھوڑ کر. ہمیں یہ امامان ما شہید شدن مگر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ، ہمارے تمام امام شہید ہو گئے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو چھوڑ کر. برائے پرسش معترضان بیکار میرواد. ایک معنی کیا ہے مگر کے؟ اعتراض والے سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مگر بدتر عظیم میشے کہ پیغمبر غیر معصوم بدانیم. دیکھیے بیدانیم سوال ہے نہیں، مگر کیا اس سے برا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ ہم پیغمبر کو غیر معصوم جانیں؟
اعتراض ہے اور سوال کے ساتھ، سوال اعتراضی۔ تیسرے ایک چوتھے معنی، ایک معنی تو بالکل یہ اوپر بیان ہوئے پرسیشن کاری، اور تین یہ برائے امیدواری بیکار می رود، امیدواری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مگر وہ بے معنی ہے۔ کس معنی میں آتا ہے؟ باشد کے، بوشے کے، امیدان کے، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر خدا خودش بیانہ کو مکونات، یعنی امید ہے کہ خدا خود ان کی مدد کرے۔ در گفتگو، گفتگو میں اصطلاح مگر نہ استفادہ زیادی دارات، گفتگو میں مگر نہ بہت استعمال یوز ہوتا ہے، بہت یوز ہوتا ہے۔ در ان نوع از استفادے، در ان نوع از اس طریقے کے استفادے جو مگر نہ ہیں، در پایان جملے قرار گیرا، جملے کے آخر میں آتا ہے یہ کہ بے معنی ہے آیا ان طور نیز، کیا اس طرح نہیں ہے، اس معنی میں می باشد، اس معنی میں ہوتا ہے۔ وہ بے صورت استفہام انکاری سوال مشور، استفہام انکاری کے طور پہ سوال ہوتا ہے۔ دیروز خانے نہ بودی مگر نہ، دیروز کلاس نہ بودی مگر نہ، دیروز بلے دیروز بازار نہ رفتی مگر نہ، شما کتاب کار نہ نوشتی مگر نہ، ایسا ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلے ایسا۔ متوجہ شدید دوستان؟ بیشتر بدانی اسراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ اعراف آیے 31۔ وَكُلُوا بخورید، وَاشْرَبُوا بے شامل پیجو پیو، وَلَا تُسْرِفُوا و اسراف نہ کنید، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، خداوند اسراف کاران نہ دوست نہ دارد۔ متوجہ اس کی دوستان؟ بولے آقا۔ یہ دوستان کو جو فرار کردن زین فاطمہ خواہر کائنات نحال و تحسین فاطمہ نکاح کنی، چند مطلب دربارہ اسراف، اسراف کے بارے میں کچھ باتیں ہیں۔ کم ترین اندازے اسراف، اسراف کا کم سے کم حصہ، کم سے کم اسراف کسے کہتے ہیں؟ سب سے کم اسراف کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کم ترین اندازے اسراف، اسراف کا سب سے کم انداز وہ جو ہے وہ مقدار دور ریختن تہ ماندے ظرف است، یعنی برتن کے جو تہ میں باقی رہ جاتا ہے اس کو پھینکنا، چاہے وہ کھانا ہو چاہے پانی ہو، چاہے کھانا ہو چاہے پانی ہو، برتن کے اندر اس کے تہ میں جو رہ جاتا ہے وہ پھینکنا، کم سے کم اسراف یہ۔ دو بے اسراف کردن موجب از دست رفتن نعمت شمی شود، اسراف کرنا نعمت کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے، نعمت کے ختم ہو جانے کا سبب بنتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر کس میان روی داشتے باشد، جو کوئی بھی میان روی رکھے، نہ معتدل رہے، نہ اسراف نہ زیادہ نہ کم، درمیانہ، وہ قناعت کو، اگر قناعت کرے تو کیا ہوگا؟ تحسین فوجے میں قناعت کنت، اگر کوئی انسان میان روی رکھے اور قناعت کرے تو نعمت برائے ہو باقی و پائیدار بھی مانت، تو نعمت اس کے لیے باقی اور پائیدار رہتی ہے، ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے۔ لیکن وہ انکس کے تبذیر و اسراف کنت، تبذیر کے معنی وہی فضول خرچی اور اسراف کرے، جو کوئی بھی نعمت میں اسراف کرے، فضول خرچی کرے تو نعمت ہارا از دست میدہد، انسان نعمتوں کو کھو دیتا ہے۔ تو اسراف نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے، نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ تحف العقول، کتاب کا نام ہے تحف العقول، صفحے 471، صفحہ 471۔ سعدی شیرازی مضمون قرآن را کے فرمودے، قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن نے جو فرمایا ہے یہ آیت، اس کو بے زیبائی سرود ہے، اس کو بہت خوبصورتی سے شعر میں سرود کیا ہے، یعنی شعر میں بیان کیا ہے۔ کس کے، کون سی آیت کی؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تم یقیناً میں اسے زیادہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس کو سعدی شیرازی نے قرآن کے مضمون کو بہت اچھے سے شعر میں کر دیا ہے۔ شکر نعمت نعمتت افزون کند، نعمت کا شکریہ تمہاری نعمت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ کفر نعمت از کفت بیرون کند، کفر نعمت کو کفت تمہارے ہتھیلی سے باہر کر دیتا ہے، تمہارے ہاتھ سے۔ جی دعائے امام سجاد علیہ السلام در صحیفہ سجادیہ ان گنے است۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا صحیفہ سجادیہ میں اس طرح ہیں: خدایا بر محمد و آلش درود بفرست، خدا محمد اور ان کی آل پاک پر درود بھیج، و مرا
از اسراف و زیادہ روی باز دار، اور مجھے فضول خرچی سے زیادہ روی سے روک دے، وہ در بخشش و میان روی استوار و محکم بدار، اور مجھے عطا کرنے میں اور درمیانی رہنا، نہ زیادہ نہ کم میں، مجھے محکم اور مضبوط اور ٹکاؤ رکھ مجھے پروردگار، وہ شیوہ خوب زندگی کردن، خوب زندگی کردن را، اور اچھے سے زندگی گزارنے کے طریقے کو بے من بے آموز مجھے سکھا دے میرے پروردگار، وہ مرا، اور مجھے بے لطف خود اپنے لطف و کرم سے از زیادہ روی حفظ کن، زیادہ روی یعنی فضول خرچی سے مجھے محفوظ رکھ، وہ روزی امرا، اور میری روزی کو از راہی حلال جاری ساز، حلال راہوں سے جاری کر۔ دعائے سیوم 30ویں دعا صحیفہ سجادیے۔ خود خواہ چو شد مرد بخواری افتاد، جب بھی چو شد، جب بھی مرد خود خواہ ہو جاتا ہے، اپنے لیے چاہنا پہ خاری افتاد، وہ ذلیل و خاری میں گر جاتا ہے۔ اسراف چو ورزد، چو یعنی جب، اسراف جب کرتا ہے، بے ناداری افتاد، ناداری یعنی غربت میں پڑ جاتا ہے۔ آن کز پہ خود خواہی و اسراف رود، وہ انسان کے کز یعنی کہ از پہ خود خواہی، اپنے خود خواہی کی وجہ سے اور اسراف کی وجہ سے اسراف کرے، از برتری و بزرگواری افتاد، وہ برتری اور بزرگواری سے گر جاتا ہے، اس کی عظمت گر جاتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ انشاءاللہ موفق و معید باشید، مراقب خداتان باشید، خدا نگہدار شما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوسرا امتحان نزدیک ہے، در سایتون را کامل کنید و بے نویسی، آماده باشید۔ خدا